نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ترمذی کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار جبریل علیہ السلام میرے پاس سبز ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز خواب میں لائے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے کھول کے دیکھا تو عائشہ وہ تم تھیں۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا خواب بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں فخر سے نہیں کہتی، لیکن کچھ خوبیاں مجھے ایسی عطا کی گئیں جو باقی کسی اور امہات المومنین کو نہیں ملیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ جبریل علیہ السلام نے میری تصویر سبز ریشم کے غلاف میں لپیٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی، اور پھر کہا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ اس کے علاوہ کہتی تھی میرے سوا اور کوئی کنواری بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال فرمایا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور میرے حجرے میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ بعض اوقات ایسے وقت میں آپ پہ وحی نازل ہوتی کہ آپ میرے ساتھ آرام فرما رہے ہوتے۔ آسمان سے میری برات میں قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ آخری وقت سب سے آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے مسواک کیا تھا، اور وہ مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے منہ میں چبا کے نرم کیا، اور کہتی تھی کہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرا جوٹا آپ نے آخری وقت میں استعمال کیا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں یہ عظیم ام المومنین، ان کے حالات زندگی، ان کا کردار اور ان کا رول بحیثیت ایک بیوی اور معلمہ کے کیا ہے۔ ایک اور بھی ان کو شرف حاصل ہے کہ خواتین میں سب سے زیادہ احادیث کی روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، اور محدثین میں ان کا تیسرا درجہ آتا ہے اور انہیں محدثہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی روایات کی تعداد 2210 ہے۔ 2210 ahadith are quoted by حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے محدثین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، جنہوں نے 5000 سے زیادہ احادیث روایت کی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 2260 کے قریب احادیث روایت کی ہیں، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں۔ انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں، اور ان میں سے کئی احادیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ان کا ذاتی نام عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ والد کا نام حضرت ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما، دادا کا نام قحافہ رضی اللہ تعالی عنہا، والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ایک وقت میں ان کی 4 پشتیں صحابی تھیں۔ 4 generations were صحابہ۔ ان کے دادا قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی اور بڑے جلیل القدر صحابی، مسلمانوں میں سب سے پہلے مرد جو انہوں نے اسلام قبول کیا،
ان کے بعد ان کی اپنی جنریشن، یہ خود، ان کے بھائی، ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت جلیل القدر صحابیہ تھیں، یعنی ان کی اپنی جنریشن بہن بھائیوں کی، اور اس کے بعد ان کے بھانجے وغیرہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنریشن تھی ان میں سے بھی بہت سے صحابی تھے. تو یہ شرف اور آنر بھی ان کو حاصل ہے. پھر جو ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. چھوٹی سی تھیں. بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تقریباً روزانہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے جایا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے ان سے بھی ملاقات ہوتی. چھوٹی سی تھیں، گڑیوں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ذہین اور وٹی. آنکھ جب سے انہوں نے کھولی کہتی ہیں میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا. بخاری کی روایت ہے. والدین ان کی بہترین تعلیم و تربیت بھی کرتے، ان کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی سناتے، اور اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی معصومانہ حرکتیں بھی جاری تھیں. خاص طور پہ گڑیوں سے کھیلنا ان کا محبوب مشغلہ تھا. یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں چھوٹی سی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. میرا ایک گھوڑا تھا جس کے پر لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگی گھوڑا ہے. فرمایا لیکن گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. کہتی ہیں آپ کو نہیں معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مسکرا اٹھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین ان کو کتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سناتے ہوں گے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہوائیں ان کے تابع تھیں اور وہ اڑ کے جاتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید گھوڑے کے پر ہوتے ہوں گے جس پہ وہ اڑ کے جاتے ہوں گے. اور ان کی یہ ذہانت ہمیں زندگی بھر وقتاً فوقتاً نظر آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیتی تھی. بخاری کی روایات کے مطابق ہجرت سے پہلے ہی 3 سال قبل ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا 10 نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین رہتے. مخالفت کا بھی زور بہت تھا باہر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی بچوں کی دیکھ بھال والا کوئی نہ تھا. اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے پاس ہی رہ رہی تھیں. لہذا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک بڑے عظیم صحابی تھے، ان کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ آپ نکاح کر لیجئے. آپ نے پوچھا کس سے؟ انہوں نے کہا بیوہ بھی ہے اور کنواری بھی. پوچھا کون کون؟ بیوہ میں انہوں نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور یہ یاد رہے کہ ان کی عمر اس وقت 50 سال سے زیادہ تھی. اور کہا کہ کنواری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دونوں جگہ رشتہ بھیجیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو نہایت خوشی سے رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ وہ ایک ایسی عمر میں تھی کہ اپنے فیصلے خود کر سکتی تھیں. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے منہ بولے بھائی ہیں، اور اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ کی بھتیجی لگی، تو بھتیجی سے بھلا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شادی میں ایک بہت بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ اس جاہلانہ رسم کو بھی توڑنا مقصود تھا کہ منہ بولے رشتوں کا وہ رشتہ نہیں ہوتا جو خون کے ناتوں کا ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیریفائی کیا کہ آپ تو صرف میرے دین کے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں. لہذا یہ نکاح ہو گیا. اور یہ خود فرماتی ہیں کہ میں اس وقت اتنا شعور نہیں رکھتی تھی، کھیل کود میں مصروف تھی کہ والدہ نے بلایا اور نکاح ہو گیا. اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے، اور 2 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے غلام عبداللہ بن عریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کے میرے گھر والوں کو لے آئیں. لہذا 2 ماہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مدینہ منورہ پہنچیں
تو وہاں اپنے والد کے ہاں رہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ شروع میں جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگے صحابہ کرام جو مہاجرین تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آب و ہوا کے لیے دعا فرمائی۔ تب سے مدینہ کی آب و ہوا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور وہاں کی تجارت کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی تھی، اور ان دونوں چیزوں میں برکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیمار ہوئیں، اور اتنی بیمار ہوئیں کہ بخاری کی روایت آتی کہ ان کے بال تک گر گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ رخصتی کروا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے، میں ابھی کیسے رخصتی کرواؤں؟ تب انہوں نے بحیثیت ایک دوست کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رقم پیش کی اور آپ نے مہر کی رقم لے کے رخصتی کروا لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت خوشی سے کہا کرتی تھیں کہ میری شادی پہ بہت سی جاہلانہ رسمیں ٹوٹیں۔ ایک تو ماہ شوال میں عربوں کے ہاں شادی کرنا منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ ماہ شوال میں ایسی طاعون کی وبا پھیلی کہ بہت کثرت سے لوگ مر گئے۔ اس کے بعد سے اہل عرب شوال کو منحوس سمجھتے اور اس میں شادی نہ کرتے، لیکن یہ فرماتی ہیں میری شادی ماہ شوال میں ہی ہوئی۔ دوسری ایک اور وہاں جاہلانہ رسم تھی، وہ یہ تھی کہ دلہن کی جب رخصتی ہوتی تو اس کے آگے آگے آگ لے کے جایا جاتا۔ یہ کہتی ہیں میری شادی میں یہ رسم بھی ٹوٹی، اور یہ رسم بھی ٹوٹی کہ منہ بولے بھائی کے بچوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اور کہتی ہیں الحمدللہ شوہر کی محبت کے لحاظ سے میں سب سے زیادہ خوش نصیب رہی، یعنی ان بدشگونیوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شادی کے بعد بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں ملنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ تھا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا تو وہ شرما گئیں، لیکن سہیلیوں نے کہا کہ نبی کا عطیہ قبول کرو، لہذا انہوں نے شرماتے ہوئے تھوڑا سا پیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سہیلیوں کو آفر کیا، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ہم نے کہا نہیں ہمیں بھوک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، لہذا وہ فرماتی ہیں ہم سب نے بھی پیا، ایک طرح سے دعوت تھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو حجرہ الگ خاص طور پہ بنوایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ اب اپنے اس حجرے میں مقیم ہو گئے۔ اس حجرے کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ حجرہ کیا تھا، ایک کمرہ تھا، یہ پورا گھر تھا، اور اس حجرے کی وسعت یعنی وڈتھ وہ کہتے ہیں 7 ہاتھ تھی۔ تو بس آپ اندازہ کر لیں کہ وہ 7 ہاتھ چوڑا حجرہ کتنا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چھت کی اونچائی اتنی تھی کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے ہاتھ بلند کرتا آسانی سے چھت کو چھو لیتا۔ چھت کے اوپر کھجور کے پتے اور ٹہنیاں وغیرہ ڈالی گئیں، اور اوپر ایک کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش نہ آئے، اور گھر کے دروازے پہ ایک پردہ کمبل نما لٹکا رہتا تھا۔ لیکن اس گھر میں اتنی خوشیاں تھیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ جس گھر میں دلوں میں محبت ہو وہاں دنیاوی سامان کی کمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جب انسان مٹیریل اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو پھر دلوں کی خوشیاں کم ہو جاتی ہیں۔ ویلیوز کی بات ہے کہ انسان کس چیز کو زیادہ ویلیو کرتا ہے۔ یہ کہتی ہیں اتنی محبت تھی ہماری، بخاری کی روایت ہے، اور یہ سب میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو احادیث کا۔ فرماتی ہیں کہ ہم اکثر مل کے جب کھانا کھاتے تو میں جس جگہ پیالے سے پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنے لب مبارک رکھ کے وہیں سے پانی پیتے تھے، اور میں بوٹی جہاں سے کھاتی آپ وہیں بوٹی پہ اپنا منہ مبارک رکھ کے وہیں سے اس کا گوشت کھاتے۔ پھر مختلف روایات ہیں کثرت سے مسند احمد، بخاری اور مسلم کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر طرح کی خدمت کیا کرتی ہیں آپ کی۔ آپ کا بستر خود بچھاتی، آپ کے وضو کا پانی خود لا کے دیتی،
آپ کے مسواک کو خود دھوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد نفیس طبیعت کے اور بے حد صفائی پسند تھے، اور مسواک کو دھلوا کے استعمال کرنا پسند فرماتے تھے، لہذا رات کے وقت یہ خود آپ کے مسواک کا اہتمام کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے تو یہ آپ کو یاد رہے کہ حجرہ اور مسجد نبوی جوائنٹ تھے، اور اسی طرح مسجد نبوی وہ نہیں تھی جو آج موجودہ ہم وسیع و عریض مسجد نبوی دیکھتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے حالت اعتکاف میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سر مبارک دھو دیتی اور خود آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی۔ آپ کے ہر شوق میں، ہر پسند کی چیز میں پوری طرح حصہ لیتے ہیں۔ بخاری کی ہی روایت ہے، ایک مرتبہ حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور روانہ کیے کہ میری طرف سے وہاں قربانی کر دینا۔ انہوں نے خود بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے اونٹوں کے گلے میں ڈالنے والے جو کلاوے ہوتے ہیں، ہار، وہ بنائے اور ان کے گلوں میں ڈالے۔ یہ ایک بہترین بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی اچھی دلچسپیوں میں پوری طرح حصہ لے، اینڈ فل پارٹیسپیشن۔ بخاری کی ہی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عمرے کے لیے احرام باندھتے وقت احرام سے پہلے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا۔ اسی طرح آپ کے ہر چھوٹے کام اپنے ہاتھ سے کرتی، آپ کے لیے خود کھانا پکاتی، آٹا گوندتی، اور بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ آٹا گوندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹیاں پکا کے رکھی، آپ تشریف لائے تو آپ پہلے نماز پڑھنے لگے۔ ان کی عمر بھی کم تھی، 9 برس کی عمر میں تو ان کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، تو آنکھ لگ گئی، اتنے میں ایک بکری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ تو کھلا رہتا تھا، صرف ایک پردہ تھا، بکری آئی اور ان کی بنی روٹیاں کھا گئی۔ یہ اٹھی، ان کو غصہ آیا، بکری کو مارنے کے لیے بھاگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کو کیوں تکلیف دیتی ہو؟ بکری بھی ہماری ہمسائی تھی، کوئی بات نہیں، اب اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ اس طرح آپ کی مستقل رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ پہلے والدین کی بہترین تعلیم و تربیت ملی، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ شادی کے بعد بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل ان کو چیک کرتے رہتے تھے اور مستقل ان کو تنبیہ کرتے رہتے تھے کہ ایک اچھی بیوی بن کے رہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا شفیق انداز اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی نے ان کے اخلاق اور کردار کو اور بھی سنوارا اور نکھارا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت بھی جاری رہی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے ان کی رخصتی ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی تھی، لیکن ایک تو ان کی عمر زیادہ تھی، لہذا ان کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زیادہ علم سیکھا، اور بہت وقت آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور کم عمری اور ذہانت کی وجہ سے بہت جلد سب کچھ اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ اگرچہ یہ لکھنا نہیں جانتی تھی، قرآن پڑھ لیتی تھی دیکھ کے، لیکن حافظہ اتنا تیز تھا اور اتنی شارپ میموری تھی کہ جو کچھ سنتی تھی پھر وہ لفظ بہ لفظ ان کو یاد رہتا تھا۔ دیکھیے 2210 احادیث لفظ بہ لفظ ان کو زبانی یاد تھی، اسی سے ان کے حافظے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسئلہ پوچھتی تھیں، آپ جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے یہ اپنے حجرے میں اقتداء کرتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو جو باتیں ڈسکشنز باہر مسجد نبوی میں ہوتی ان کو سنتی رہتی، اور جو چیز نہیں سمجھ آتی تھی فوراً آپ سے پوچھ کے کلیریفائی کر لیتی تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ تربیت ان کی ساتھ ساتھ جاری تھی، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی چیز کسی نے چرا لی، انہوں نے عورتوں کی عادت کے مطابق اس کو بدوا دی۔ آپ نے فرمایا اسے بدوا دے کہ اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو۔ ایک بار سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھیں، اونٹ شریر تھا، تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور شرارت کرنے لگا، انہوں نے اس کو لعنت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو واپس کر دو، جو چیز ملعون ہو جائے وہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا اے عائشہ
چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی مسکین سوالی آیا، انہوں نے لونڈی کو تھوڑی سی چیز دے کے کہا کہ یہ دے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ خدا بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا، عائشہ چوہارے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو سائل کو دے کر جہنم کی آگ سے بچو، یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے صدقے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پہ فرمایا، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور حالت مسکینی ہی میں موت دے، اور مسکینوں ہی کے ساتھ قیامت میں اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، خواہ چوہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکینوں سے محبت کیا کرو اور ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو۔ بس یہ نصیحتیں انہوں نے اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باندھ لی۔ پھر جو انہوں نے فیاضی اور سخاوت کی، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ جو کچھ آتا اللہ کے راستے میں دے دیتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا، اس دن اس گھر میں شام کے بعد کا کھانے پینے کا بندوبست کچھ نہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ آتا ہی نہ تھا۔ بعد میں کثرت سے فتوحات ہوئیں، اور جنگ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ محترمہ کا 80 وسق چوہارے اور 20 وسق جو راشن مقرر کر دیا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے گھر جا کے ان کا راشن سال بھر کا پہنچاتے۔ لیکن ان کی جو فیاضی اور سخاوت تھی تو پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ سب کچھ دے بیٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کو ان کے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، اور شام سے پہلے پہلے انہوں نے وہ تمام کے تمام بانٹ دیے۔ ایک بار ان کے پاس 70,000 درہم آئے اور انہوں نے شام سے پہلے پہلے بانٹ دیے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو 1,00,000 درہم بھیجے، انہوں نے شام سے پہلے پہلے سب کچھ بانٹ دیے، حتیٰ کہ جس کپڑے میں وہ رقم بندی تھی اس کو بھی جھاڑ دیا کہ کہیں کوئی لگا ہوا رہ نہ گیا ہو۔ اور جب شام ہوئی تو روزے کی حالت میں تھی، افطار کے وقت لونڈی کو کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ اس نے کہا آپ کچھ بچا لیتی تو تبھی میں آپ کی افطار کو بندوبست کرتی۔ کہتی ہیں تم نے مجھے یاد کرایا ہوتا نا، یہ بھی یاد نہیں تھا کہ شام کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور مرتبہ انہوں نے جب سب کچھ دے دیا تو جو اوڑھنی لپیٹی ہوئی تھی اس کو جھاڑا، اس کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی پسند فرماتے تھے نا اپنے لیے، اس لیے انہوں نے وہی طرز عمل بعد میں پوری عمر جاری رکھا۔ 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد 40 برس تک زندہ رہیں، لیکن جو نصیحتیں سنی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باتوں کو اپنا لیا۔ خود فرماتی تھی کہ ہمارے گھر میں یہ عالم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کئی کئی راتیں ایسی ہوتی کہ ممکن ہی نہیں ہوتا تھا کہ تیل ہوتا اور ہم چراغ چلاتے۔ 40 دن کہتے ہیں ہمارے گھر میں چراغ نہیں چلتا تھا۔ اور بعد میں ایک مرتبہ ان کے بھانجے نے پوچھا کہ اماں آپ لوگ چراغ کیوں نہیں جلاتے تھے؟ کہتی ہیں بیٹا خدا کی قسم اگر ہمیں ان دنوں میں تیل ملتا تو ہم چراغ جلانے کی بجائے اسے پی لیتے۔ بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اندازہ تھا، اس لیے اکثر وہ انتظار کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی ہو، ہم تب آپ کو تحفے اور ہدیے بھیجیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ازواج مطہرات کو یہ چیز تھوڑی سی ناپسند ہوئی، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفیر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ ہماری بھی سفارش کریں۔ وہ جب آئیں آپ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ کی باقی بیویوں کو یہ تھوڑی سی شکایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تم نہ کرو گی؟ آپ جانتے ہیں وہ کیسی تھیں،
بس ایک جملہ ان کے لیے کافی تھا. انہوں نے سنا اور خاموشی سے واپس چلے آئے. بعد میں ان کو پھر کہا ازواج مطہرات نے کہ آپ دوبارہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں. وہ تو اپنے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کچھ نہیں مانگا کرتی تھی. لہٰذا اب ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا آپ جا کے سفارش کریں. وہ نہایت سنجیدہ، مدبر اور عقل مند خاتون تھی. وہ جب آئیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ مت کرو، یہ وہ واحد بیوی ہیں جن کے بستر میں یا جن کے کپڑوں میں مجھ پر وحی اتری. یہ بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد تمام ازواج مطہرات نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا. وہ ذرا کانفیڈنٹ بھی تھیں، لہٰذا وہ آئیں اور یہ لوگ بڑے صاف دل کے تھے، پیچھے نہیں بات کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں وہ بول رہی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے بیٹھی رہیں، صرف کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لیتے، لیکن آپ نے کچھ نہ کہا تو یہ بھی خاموش رہیں، اپنے خلاف سنتی رہیں. جب وہ خوب بول چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کچھ نہ کہو گی؟ تب وہ اٹھیں اور بڑی مدلل اور پرزور تقریر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہنے لگے آخر ابو بکر کی ہی بیٹی ہونا. چونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ اچھی تقریر کیا کرتے تھے اور بڑے لاجک سے بات کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علم الانساب کے ماہر تھے. نسبوں کا جو ہوتا ہے نا علم، جیسے ہمارے ہاں بھی رواج ہے نا کہ شجرہ نسب کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. بلکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں قریش کو جواب دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جب اشعار لکھا کرو تو ابو بکر سے مشورہ کر لیا کرو. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شاعری اور علم الانساب ورثے میں ملے تھے. بہت فصیح اور بلیغ زبان دانی کرتی تھیں، اشعار بھی بولتی تھیں، اور سب سے خوبصورت اشعار تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں اور گاہے بگاہے اس کا اظہار بھی کرتی تھیں. آپ جانتے ہیں اسلام بہت زیادہ انکریج کرتا ہے میاں بیوی کی محبت اور رومانس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تو خیر آپ سب حال جانتے ہی ہیں کہ ان جیسا حسین تو شاید ہی کوئی تھا، اور یہ بھی محبت میں انتہا رکھتی تھیں. ایک مرتبہ انہوں نے شعر پڑھا، اس کا ترجمہ ہے اگر زلیخا کو برا بھلا کہنے والیاں میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کی بجائے دل کاٹ دیتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. ان کی زبان میں بہت پوئٹک لینگویج کا استعمال ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی حالت کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا تو یہ فرماتی تھی پسینہ یوں جبیں پہ آتا تھا گویا موتی کی لڑیاں بہہ رہی ہوں. تو بہت پیارے الفاظ میں بتایا کہ پسینہ آ جاتا تھا. الفاظ کا چناؤ نہایت خوبصورت، اور وہ تو عربک میں کہتی تھی، میں آپ کو ترجمہ صرف سنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہادر بھی بہت تھی. بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زخمیوں کو مشکیزے بھر بھر کے پانی لاتی اور ان کو پانی پلاتی تھی. جنگ خندق کے موقع پہ اگرچہ عورتیں ایک قلعے میں تھیں لیکن یہ باقاعدہ جنگ کا سارا حال احوال دیکھتی. اتنے میں دیکھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ سعد کی زرہ بہت تنگ اور چھوٹی ہے. وہ مستقل اپنے آپ کو پوری طرح باخبر رکھتی اور حالات سے آگہی رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وفود آیا کرتے مسجد نبوی میں، اور وہ آ کے اپنے طب کے بارے میں بتاتے. یہ طب کا بھی علم خوب جانتی تھی، میڈیسنز. اس طرح کہ جو لوگ آتے مختلف علاقوں سے وہ بتاتے کہ ہمارے ہاں فلاں بیماری کے لیے یہ دوا استعمال ہوتی ہے. یہ بھی سنتی اور اس کو یاد رکھتی، اسی لیے طب میں ماہر ہو گئی تھیں.
احادیث کا علم تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو کتنا تھا. ان کی زندگی میں 4 مواقع بہت اہم ہیں. ان میں ایک واقعہ افک ہے. افک یعنی بہت بڑا جھوٹ، بہتان. ایک اور واقعہ ہے جب کہ آیات تیمم نازل ہوئیں. سورہ النساء میں تیمم کی آیت نازل ہوئی اور اس کی وجہ بھی ہم دیکھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جسے تحریم کہا جاتا ہے. تے ہے رے یہ میم، تحریم، جیسے سورہ تحریم بھی ہے قرآن پاک میں. اور ایک اور واقعہ ہے اسے ایلا کہا جاتا ہے. اور تخییر، اختیار سے تخییر. ان واقعات کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. واقعہ افک بہت طویل ہے اور واقعہ افک کی آیت اور تیمم کی آیت یہ دونوں ایک غزوے کے موقع پہ نازل ہوئیں. اس غزوہ کا نام ہے غزوہ بنو مستلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی آپ کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے آپ اپنی ازواج مطہرات کے نام کا قرعہ ڈالتے. جس کے نام پہ قرعہ نکل آتا وہی آپ کے ساتھ اس غزوہ میں جاتے ہیں. اتفاق سے غزوہ بنو مستلق میں قرعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا. یہ بڑی خوش پوشاک اور شوقین تھیں اپنے بناؤ سنگھار میں. اگرچہ جنگ کے لیے جا رہی تھیں لیکن اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ہار مانگ کے پہنا. پہلے ہم تیمم کی آیت دیکھتے ہیں پھر واقعہ افک دیکھیں گے. اب راستے میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا. جب ہار اچانک انہوں نے ٹٹولا، دیکھا کہ ہار مسنگ ہے. انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قافلہ رکوا دیا کیونکہ ہار کھو گیا تھا. سارا قافلہ رک گیا، پڑاؤ ڈال دیا گیا. صبح کا وقت قریب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود مبارک میں سر رکھ کے سو گئے اور اس کی بھی حکمت سمجھ آتی ہے کہ کیوں سوئے. اور یہ بخاری کی روایت کا آپ کو سارا مفہوم بتا رہے ہوں. جب آپ سو گئے اور اتنے میں جب فجر کا وقت قریب آیا، لوگوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کیا، دور دور پانی کا نام و نشان ہی نہیں. سب پریشان. اب فجر کا وقت قریب ہے اور پانی کہیں بھی دستیاب نہیں ہے. اس وقت تک تیمم کا حکم نہیں نازل ہوا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، لوگوں کی پریشانی دیکھتے، واپس جاتے اور اپنی بیٹی کو زور سے گھورتے، لیکن کچھ کہہ نہ سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود مبارک میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. پھر آتے، گھورتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر جب بہت لوگ بےتاب ہوئے تو آ کے مجھے پسلیوں میں کچوکے لگاتے، لیکن میں ہلتی بھی نہ تھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے. اتنے میں بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، لوگوں کی پریشانی کا علم ہوا اور تیمم کی یہ آیت نازل ہو گئی. سورہ النساء وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا حاجت ضروری سے فارغ ہوئے ہو یا عورتوں سے مصاحبت کی ہے اور تم پانی نہیں پاتے تو پاک مٹی سے ہی تیمم کر لو اور اسے منہ اور ہاتھ پر پھیر لو. ان اللہ کان عفوا غفورا. یقیناً اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے، وہ اس قدر خوش ہوئے جب آیت تیمم سنی، کہنے لگے اے صدیق کے گھر والو، اسلام میں یہ تمہاری پہلی برکت تو نہیں. یہ تمام واقعہ بخاری میں کتاب التیمم میں مذکور ہے. یعنی اے ابو بکر کے گھر والو، آپ کی وجہ سے ہم پہ ہمیشہ برکتیں ہی نازل ہوتی رہیں. اس کے بعد قافلے کی روانگی کا جب حکم ملا اور جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے موجود. اب تو ہار مل گیا لیکن ایک مرتبہ کھو گیا. یہ واقعہ افک ہے، یہ بخاری کی روایت ہے.
یہ سب میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو احادیث کا. واقع افک کے بارے میں یہی ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپس آتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رات کو جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کو حاجت ہوئی. جب وہ واپس آئیں تو دیکھا تو ہار نہیں تھا. اب انہوں نے سوچا کہ ابھی قافلے کی روانگی میں دیر ہے، میں جلدی سے جا کے ہار تلاش کراؤں گی. کسی کو بتایا نہ کہ میں واپس جا رہی ہوں. کم عمری بھی تھی اور نا تجربہ کاری بھی، لہذا وہ اپنا ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پلٹی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا. سخت پریشان ہوئیں اور وہیں پہ جس جگہ پہ قافلے کا پڑاؤ تھا وہیں پہ چادر لے کے اپنی لیٹی اور سو گئیں. ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب قافلہ چل پڑتا تو وہ آخر میں چلتے تاکہ اگر قافلے کی کوئی چیزیں گری پڑی رہ گئی ہوں تو وہ اٹھاتے ہوئے لیتے آئیں. جب وہ آئے صبح ہو چکی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ لیٹی ہوئی ہیں. چونکہ آیات حجاب سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے، فوراً پہچانا اور سمجھے کہ خدا نخواستہ فوت ہو گئی ہیں. کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی آواز سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاگی اور فوراً وہ سمجھ کے ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھایا. دن کا اجالا تھا، تیزی سے اونٹ کو چلاتے ہوئے جا کے قافلے کو پا لیا. لیکن منافقین کو ایک بڑا موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے خوب اس واقعے کو اچھالا اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگایا. یہ بہت سخت موقع تھا اور چند سادہ لو مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے. ان میں وہ شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور مسلمان خاتون حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھیں. اسی طرح ایک اور مسلمان جن کا نام مستح تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب بھی ان باتوں کی لپیٹ میں آ گئے. مدینہ میں یہ باتیں اب گردش کر رہی تھیں، لیکن جو بعض سمجھدار لوگ تھے مسلمان، انہوں نے کمپلیٹلی اپنی زبانیں بند رکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ واقعہ سارا بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پتا نہ تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. میں تو ویسے ہی مدینہ پہنچی تو بیمار ہو گئی، لیکن یہ محسوس کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ التفات نہیں ہے اور میں بیمار بھی تھی. لہٰذا ایک دن میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں تھوڑے دنوں کے لیے. آپ نے اجازت دے دی. کہتی ہیں مجھے کسی نے کچھ نہ بتایا، نہ والدہ نے نہ والد نے، آپ صرف اندازہ لگائیں. کہتی ہیں ایک دن میں مستح کی والدہ کے ساتھ جائے حاجت کے لیے نکلی تو مستح کی والدہ کو ٹھوکر لگی تو اس نے مستح کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ مستح کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا خدا اس کو غارت کرے، تم کو پتا نہیں؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تمہیں کچھ پتا نہیں تمہارے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر انہوں نے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی. وہ کہتی ہیں بس یہ بات سننا تھی تو میرے آنکھوں سے پھر جو آنسو جاری ہوئے تو وہ دن رات جاری رہتے اور میں پوری رات جاگتی. اور اپنی حالت بیان کرتی ہیں بخاری میں کہ میں نے ان دنوں سرمہ خواب آنکھوں میں نہ لگایا. زبان کی تو بڑی پیاری تھی نا، خوبصورت انداز سے بات کرتی تھی. مطلب تھا کہ میں نے کبھی آنکھ لگائی ہی نہ کہ مجھے کوئی خواب بھی نظر آتا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے والدین کے گھر اور کہا عائشہ تم اس بارے میں کیا کہو گی؟ انہوں نے کہا کہ میں اگر اس بات کی تصدیق کرتی ہوں جو کہ جھوٹ ہے تو میں کیوں تصدیق کروں، کیونکہ جھوٹ ہے، اور اگر میں سچ کہوں گی تو میری بات کوئی نہیں مانے گا. اس موقع پہ میں صرف وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی اچھا ہے ان سب باتوں پہ جو تم لوگ کر رہے ہو، یعنی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور اتنا کہہ کے کہتی ہیں میں لیٹ گئی، کیونکہ نہ میری والدہ میرے لیے کچھ بولی اور نہ میرے والد. ان کے ادب اور احترام کا آپ دیکھیں حال کہ بیٹی کے بارے میں اتنی باتیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی کچھ نہیں بول رہا. یہ کہتی ہیں میں لیٹی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کیفیت طاری ہوئی جو آپ پہ وحی کے وقت ہوتی تھی.
اور اس کے بعد آپ پہ وہ آیات نازل ہوئیں جو سورہ نور آیت 11 سے لے کے 16 تک ہیں. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ بے شک ایک گروہ جو گھڑ لائے جھوٹ بہت بڑا تم میں سے، نہ تم سمجھو اس کو برا اپنے لیے بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور یہ ساری آیات آخر تک. اور کیوں نہ جب تم نے سنا اس کو تو تم نے کہا نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسی باتوں میں بولیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اور اس کے بعد وہ تمام آیات ان کی برات میں نازل ہوئیں. اب ان کو یہ شرف حاصل ہے قیامت تک ہر مسلمان مرد اور عورت ان آیات کو پڑھے گا اور ان کی جو برات اللہ تعالیٰ نے کی ہر کوئی اس کو یاد کرے گا. لہذا جب بھی انسان اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا، تو جو ڈیفینس اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ انسان کبھی خود اپنا کر ہی نہیں سکتا. نہ لڑیں نہ جھگڑیں، سارا معاملہ اللہ کے سپورٹ. لیکن اس کے لیے بہت توکل، بہت یقین اور اسٹرانگ فیتھ چاہیے. اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے.